أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ سورۃ النور آیہ نمبر 3۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، یعنی زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خبیث لوگوں کا میلان یا رجحان خبیث لوگوں کی طرف ہی ہوتا ہے، تو اس کو اس یعنی سیناریو میں بیان کیا گیا کہ بری عورت برا مرد ہی چاہے گی، اور برا مرد جو ہے وہ فاسق اور فاجر بری عورت ہی چاہے گا۔ تو بیسیکلی یہ چیز یعنی بیان کی جا رہی ہے کہ خبیث لوگ خبیثوں کی کمپنی ہی چاہیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یعنی فاسق اور فاجر مرد، فاسق اور فاجر عورت، ان کا آپس میں میلان، آپس میں رجحان، اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یعنی اس آیت کا شان نزول اصل میں یہ ہے کہ مہاجرین میں سے کچھ لوگ جو تھے، آپ کو پتہ ہے، وہ اپنا گھر بار، مال دولت، ہر چیز چھوڑ کر مدینہ شریف ہجرت کر گئے، اور غربت بھی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، نہ کوئی ان کا عزیز قریب تھا، اور بدکار اور مشرکہ جو عورتیں تھیں وہ بڑی دولت مند اور مالدار تھیں۔ اور اس زمانے میں یہ آج کل بھی یہی ہے، مالدار، آپ کو پتہ ہے مال و دولت جو ہے وہ بھی نکاح کے اندر ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، لوگ مال و دولت دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر، یہ سرکمسٹانس، یہ سچویشن دیکھ کر یعنی کسی مہاجر کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا، یعنی وہ جو ریفیوجی مسلمان تھے، کہ ان مشرکہ عورتوں اور یہ بدکار عورتوں سے اگر نکاح کر لیا جائے تو ایک تو شادی بھی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی دولت بھی ہے ان کے پاس، تو وہ دولت بھی کام میں آ جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی، یعنی they went to ask permission from our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان کا جواب اس آیہ کریمہ میں مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ، اور حرام ہے، یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ یہ حکم پہلے کا ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو ابتدائے اسلام میں یعنی زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ابتدائے اسلام میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو۔ تو اس آیہ کریمہ سے وہ پہلے والا حکم یعنی زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام وہ منسوخ ہو گیا، یعنی وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں یعنی بدکار لوگوں کا، یعنی بدعقیدہ لوگوں کا، برے لوگوں کا یعنی بیان فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا
کہ بدعقیدہ اور بری عادات اور کردار والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو اپنا ساتھی بنانا، دوست بنانا، فرینڈشپ رکھنا، وہ کیا ہوگی؟ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی چلو میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی، آپ نے وہ پہلی امتوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اس سے کہتا کہ اے فلاں اور فلاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو برا کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ تیرے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو وہ ایڈوائز کرتے، اصلاح کرتے اس کی۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تو اسے منع نہ کرتے وہ، کیونکہ اب وہ ان کا دوست بن گیا، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں شریک ہو گیا، تو اب وہ خاموش ہو جاتے، کوئی اصلاح نہ کرتے، کہتے اب کوئی چیز اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اب یہ میرا ساتھی ہے اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا۔ جب انہوں نے ایسا کیا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا، اور نیک لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی نحوست سے انہی جیسا کر دیا۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں، اور جتنے قریبی ساتھی شوہر بیوی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شوہر اور بیوی کا ایک تعلق بہت ہی قربت والا ہوتا ہے، تو اتنے کوئی اور آپ کے رشتہ دار یا تعلق نہیں ہوتا، تو ان میں سے اگر کسی ایک کا میاں بیوی میں سے وہ بدعقیدہ ہو، بد کردار ہو، تو اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے دین ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ بھی بیان کر دیں، یہ واقعہ تابعین کے دور کا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کے دور کا ہے۔ ایک شخص عمران بن حطان رقاشی، یہ قصہ بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بہت بڑا محدث تھا، حدیث کا عالم فاضل تھا، خارجی مذہب کی عورت، جو خارجی مذہب کے لوگ تھے ان میں سے ایک عورت کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا ہو گیا اس کا، اور خود بھی خارجی ہو گیا۔ اب اس نے دعویٰ اصل میں یہ کیا کہ میں تو اس کو صحیح راستے پر لانا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کی صحبت اختیار کرتا ہوں، لیکن ہوا کیا ہے کہ بجائے اس کو اصلاح کر کے اچھائی اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ اس کو واپس لانے کے، وہ خود ہی خارجی ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ بروں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے، اثرات ہوتے ہیں۔ تو کمپنی از ویری امپورٹنٹ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی کمپنی اختیار کرو، کیونکہ اگر آپ عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو چاہے عطر خریدو یا نہ خریدو، تو باہر آؤ گے تو آپ کی خوشبو آئے گی، اور اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھو گے تو اس کی چنگاریاں جو لوہے کی وہ جو بھٹی کے اندر اس کو جلاتا ہے تو کپڑوں میں سے آپ کے بدبو آئے گی۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے، کہ میٹافور استعمال کیا گیا ہے کہ بروں کی صحبت برا بناتی ہے، اور اچھوں کی صحبت جو ہے وہ اچھا بناتی ہے۔ تو صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، اور خاص کر یہ جو مشائخ طریقت ہیں، یہ اور خاص کر آپ کو پتہ ہے یہ بہت سارے سلاسل ہیں، نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں۔ تو نقش بندیت کے اندر صحبت کا بہت، شیخ کی صحبت اور شیخ کا تصور دل میں رکھنا، اس سے جو ہے وہ بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ کمپنی کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ غیر عقیدہ اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر برے بن جاؤ گے۔
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی another important point, another important matter اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی، وہ کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات، اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت یعنی اکیوز کرے ان کو، اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا کا بیان ہوا، ٹھیک ہے جی۔ آیت کا کنکلوژن یا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر 4 گواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان کے زنا کا معائنہ کیا ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ اور کسی چیز میں ان کی پھر گواہی قبول نہ کرو۔ اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے یہ لوگ فاسق اور فاجر ہو گئے، یعنی یہ ان میں شمار ہو گیا ان کا۔ تو یہاں ہم چند مسائل جو ہیں اس آیا کریمہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، چند شرعی مسئلے۔ نمبر 1، جو انسان کسی نیک پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے، یعنی اس کو اکیوز کرے، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ 4 یعنی گواہ جو ہے وہ پیش کرے۔ اگر وہ پیش نہ کر سکے تو اس پر پھر 80 کوڑوں کی حد واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آیت میں محسنات کا جو ورڈ ہے نا جی، جو لفظ ہے، یعنی صرف عورتوں پر تہمت لگانے کا بیان، یعنی محسنات مخصوص یعنی ایک ایونٹ واقع کے سبب سے یعنی یہ وارد ہوا ہے، یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا بکثرت یعنی یہ واقعات ہوتے تھے، اس لیے یہاں وہ محسنات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یعنی وہ فیمینن الفاظ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں، یعنی ان کو سزا ملے اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، یعنی ان پر حد لگ چکی ہو، تو وہ اب کیا ہے کہ وہ سزا پا چکے ہیں، وہ ان پر حد جاری ہو چکی ہے، اب وہ کیا ہو گئے؟ مردود الشہادہ، یعنی ان کی شہادت جو ہے کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی معاملے میں ان کی گواہی، شہادت سے مراد ان کی گواہی۔ پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان مکلف، یعنی جس پر احکامات جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، وہ مکلف ہے، عذاب اور زنا سے پاک ہوں، ان کا ذکر یہاں کیا گیا۔ نمبر 3، زنا کی گواہی کا نصاب، یعنی وہ کرائیٹیریا جو رکھا ہے وہ 4 وٹنسز ہیں۔ نمبر 4، حد قذف، یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا، اس کو مطالبے پر کنڈیشنل رکھ دیا گیا کہ یہ مشروط ہے۔ مثال کے طور پر جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اگر وہ مطالبہ نہ کرے، یعنی وہ اگر نہیں چاہتا، مطلب لوگ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا سزا کا، تو پھر قاضی پر حد قائم کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ مسئلہ بھی اس آیت کے تحت۔ نمبر 5، جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ زندہ ہو، ٹھیک ہے، تو مطالبے کا حق اسی کو ہے، یعنی وہی مطالبہ کر سکتا ہے کہ سزا کا جی۔ جس طرح اس ملک میں بھی قانون ہے آسٹریلیا کے اندر کہ کسی کو آپ کسی کی عزت کو اچھالیں تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو ایکیوز کرے، تہمت لگائے، اگر وہ زندہ ہو تو اسی کو حق ہے سزا کا مطالبہ کرنے کا کہ اس بندے کو سزا دی جائے۔ اگر وہ مر گیا ہو وہ آدمی
تو اس کے بیٹے یا پوتے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس بندے کو سزا دی جائے۔ نمبر 6، غلام اپنے مولا کے خلاف، مولا یعنی اپنے آقا، اپنے مالک، اور بیٹا باپ کے خلاف، ٹھیک ہے جی، بیٹا باپ کے خلاف قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ قانون نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 7، قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً یعنی کلیئرلی کسی کو یہ الفاظ کہے، اے زانی، یعنی ٹھیک ہے نا، جس طرح لوگ اس طرح لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، کسی کے اوپر یعنی حرام زادہ ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے، او زانیہ کے بیٹے، جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں گالی، جبکہ اس کی ماں پارسا ہو، نیک ہو، صالح ہو، تو ایسا انسان، ایسا شخص جو ہے قاذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والا ہو جائے گا، یعنی وہ اس پر یہ قانون لاگو ہو جائے گا، اس پر پھر حد لازم آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور حد یہ سزا اسلام نے مقرر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، غیر محسن اور غیر محسن میں نے سمجھا دیا تھا کہ محسن کس کو کہتے ہیں؟ آزاد مکلف مسلمان جس نے نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کی ہو، اس کو محسن کہتے ہیں، اور غیر محسن اس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے انسان کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر حد قذف قائم نہ ہوگی، بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ اب یہ 2 سزاؤں کا ذکر ہے، میں نے گزشتہ تعزیر جو ہوتی ہے وہ اس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور وہ وقت یعنی کا جو قاضی ہے، زمانے کا قاضی، وہ مقرر کرتا ہے سزا، یعنی جیسے ہم اصل میں کہتے ہیں تعزیرات پاکستان کے تحت۔ لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا حد، وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اسلام نے وہ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا کوئی بھی، وہ اسی طرح سزا ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 2 قسم کی سزائیں کیٹیگری، ایک تعزیر اور ایک حد۔ حد جو ہے اس میں کمی بیشی ہمیں حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ تو تعزیر واجب ہوگی، اور یہ تعزیر 3 سے 39 یعنی 39 کوڑے تک جتنی شرعی حاکم تجویز کرے اتنے کوڑے لگانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہمت لگائی اور پارسا مسلمان کو، کوئی نیک صالح مسلمان کو یہ کہہ دیا، اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے بددیانت، اے زندیق، اے شرابی، اے سود خور، اے بدکار عورت کے بچے، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ، دیکھیں یہ کتنا اہم مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ ہمارے ہر روز لوگ ایک دوسرے کو ایکیوز کرتے ہیں، اس قسم کے الفاظ اگر کہے جائیں تو اس پر تعزیر واجب ہوگی، اس کو قاضی سزا دے سکتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا 3 سے 39 کوڑے تک اس کو سزا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہم نے مختصر جو ہے اس کو یہاں بیان کر دیا۔ اگر اس میں مزید آپ نے ان مسائل کو سمجھنا ہو، فردر ڈیٹیل جاننی ہو، تو پھر بہار شریعت جو ہے فقہ کی کتاب مشہور و معروف مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلد 2 اور اس کا جو پورشن ہے نا جی، حصہ 9، اس میں انشاءاللہ آپ مزید اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی تہمت لگانے والا اگر سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے احوال، افعال، عادات کو درست کر لے، تو اب وہ فاسق نہ رہے گا، یعنی اب وہ یہ جو اس کو ٹائٹل ملا تھا فسق کا، فجور کا، وہ فاسق اب نہیں رہے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھے کہ توبہ کے بعد بھی جو بندہ تہمت لگاتا ہے نا جی کسی پر، وہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی سزا، یعنی وہ بندہ، یعنی اس کی گواہی ایکسیپٹ ہی نہیں کی جائے گی،
اس کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ جھوٹ لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، اکیوز کرتا ہے لوگوں کو. تو لہذا اسلام نے اس کی گواہی کو ایکسیپٹ کرنا، اس سے انکار کر دیا. وہ کبھی بھی، کیونکہ ایبسولوٹلی صریحاً قرآن پاک کی آیت سے کہا کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے، چاہے وہ توبہ بھی کر لے اپنے آپ کو. تو دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے. لوگ آج کل ویسے ہی لوگوں پر بغیر تحقیق کے الزام لگا دیتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز بہت سویر ہیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق اللہ العظیم. اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، کوئی وٹنس نہ ہو، تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، بے شک وہ سچا ہے، بے شک وہ سچا ہے. اور 5ویں گواہی یہ، یعنی 5ویں مرتبہ یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہوا، عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے، تو وہ تمہارے راز کھول دیتا. ٹھیک ہے جی. اب پہلے جو جرنلی کسی کے اوپر الزام لگانے پر آیا تھا حکم، اب آ گیا آپ کی بیوی پر. اگر مرد ہسبینڈ بیوی پر الزام لگاتا ہے یعنی زنا کا، تو اس کی سزا دیکھیں نا. یہ کتنی سخت کرائیٹیریا. اگر آپ کے پاس وٹنسز نہیں ہیں جنہوں نے باقاعدہ دیکھا ہو وہ کام ہوتے ہوئے، تو یو کین اکیوز اینی ون. ٹھیک ہے جی. تو اس آیت میں فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اکیوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس کا شان نزول بھی دیکھ لیں کہ یہ اصل میں آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اکیوز کیا، یعنی ان پر تہمت لگا دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواہ لاؤ بھائی، تم نے الزام لگایا، وٹنس لاؤ، یو ہیو ٹو برنگ دا وٹنس، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی، یعنی تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. اب اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی عورتوں پر کسی مرد کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے جائے. یعنی انہوں نے اس طرح کا آگے سے کہا یا رسول اللہ، اب یہ کیسے میں گواہ ڈھونڈوں، مطلب یہ تو بڑا عجیب ہے کہ کوئی. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہی جواب دیا جو پہلے آپ نے. پھر انہوں نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حق کے ساتھ بھیجا، بے شک میں سچا ہوں، اور خدا کوئی ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بچا. اب یہ اس صحابی رسول نے کہا خدا کی قسم میں سچا ہوں، تو میں یعنی اس انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا حکم نازل کرے کہ میں سزا سے بچ جاؤں، کیونکہ ظاہر اس کے پاس وٹنس تو تھے نہیں. تو اس وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے حضور کی بارگاہ میں، یہ آیاتیں جو ہیں وہ لے کر آئے اور یہ آیاتیں نازل ہوئی. تو یہ تو تھا شان نزول. یہ دیکھیں نا، جو واقعات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آیات قرآن میں نازل کرتا رہا. یہی
مختلف احکامات آپ دیکھ لیں، یعنی 22-23 سال کے عرصے میں تدریجاً فوراً بہت سارے کام ہو رہے تھے برے بھی، جس میں شراب کا بھی تھا اور اسی طرح گیملنگ اور یہ ساری چیزیں، تو آہستہ آہستہ احکامات آئے اور پھر ان کو یعنی ممنوع قرار دے دیا گیا ان چیزوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ ایک دم اس قوم کے اندر جو کہ ان کاموں پر ہیبچول تھی، تو ان کو بھی موقع دیا گیا کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے وہ نکلے اور اپنی اصلاح کریں۔ اچھا، اب ان آیات میں بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا جو حکم بیان ہے اسے شریعت کی ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے لیان، اس کو لیان کہتے ہیں۔ یعنی لیان کا معنی یہ ہے کہ کوئی خامند یعنی میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو اکیوز کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس نے کیا کیا ہے، یعنی اڈلٹری، شی کمیٹڈ اڈلٹری، اور وہ عورت کیا ہے، وہ اس کا انکار کرتی ہے۔ یعنی اے husband accuses his wife that she has committed adultery and she denies it، تو اس کو لیان کہتے ہیں جی، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، تو لیان کا لفظ استعمال۔ اب اس کی سمری، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد اور عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو اب کیا ہوگا، مرد پر لیان واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لیان سے انکار کر دے تو اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ لیان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے، ٹھیک ہے جی، کہ میں جھوٹا تھا۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی، جس کا بیان ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، جھوٹ۔ اور اگر لیان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اب وہ اپنی اس چیز پر سچا کہے جی نہیں میں تو سچا ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو یعنی پروو کرنے کے لیے تو اسلام نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ 4 ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کے ساتھ اس کو کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے، یعنی 4 مرتبہ کہے کہ وہ اس عورت پر الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یعنی 5th ٹائم اس کو یہ کہنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ سچا ہے اور اس نے الزام نہیں لگایا، صرف وہ سچ بات کر رہا ہے۔ باقی اگر اس نے یہ جھوٹی اس طرح گواہی دے دی وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اسی لیے 5ویں مرتبہ کہہ کہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اسلام نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، عورت پر لیان واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ انکار کرے گی، اب وہ اگر انکار کرتی ہے آگے سے کہ جی نہیں یہ جھوٹا ہے نہیں، تو پھر اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا لیان یعنی اس کا جو مرد نے اس پر الزام وہ منظور کر لے کہ ہاں بھائی یہ میرا خامد سچا ہے، واقعی مجھ سے ہی جو، یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے کہ ہاں میرے شوہر نے جو الزام لگایا وہ ٹھیک ہے۔ اگر تصدیق کی تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، اب پھر اس عورت پر زنا کی حد لگائی، اور اگر لیان کرنا چاہے تو اسے بھی 4 مرتبہ، اب وہ کرنا چاہے تو اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، وہ 4 مرتبہ کہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس الزام لگانے میں یعنی مرد جو ہے سچا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ٹھیک ہے جی۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد بھی ختم ہو جائے گی، اور لیان کے بعد قاضی کی جدائی کروا دینے سے میاں بیوی میں جدائی واقعہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واقعہ یعنی اس طرح یہ یعنی اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے بغیر قاضی کے نہیں، اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی، یعنی طلاق بائنہ ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی یہاں ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے چلتے ہیں،
اور اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو، مثلا غلام ہو وہ، یا کافر ہو، یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو، یعنی جب قذف کی حد لگ چکی ہے وہ، تو پھر آپ کو پتہ ہے وٹنس گواہی دے ہی نہیں سکتا، تو لیان نہیں ہوگا، اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اب اس پر حد قذف لگا، اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو کہ وہ واقع گواہی دے سکتا ہے، وہ یعنی گواہی سے اس کو منع نہ کیا گیا ہو بیکاز آف دو سرکمسٹنس، جیسے میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے کہ وہ جھوٹا تھا پہلے، تو اس کی گواہی تو اب کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اچھا، اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، تو اس طرح کہ وہ باندی ہو یا کافرہ ہو یا اس پر حد قذف لگ چکی ہو پہلے، تو اب تو اس کی گواہی قبول ہی نہیں ہوگی، یا بچی ہو بالکل، یا مجنونہ ہو، پاگل ہو یعنی، یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی نہ لیان۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری صورتیں یہاں بیان کر دیں گے۔ اب لیان کے بھی جو مزید مسائل اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو ہم نے تو یہاں بریفلی تقریباً ہر چیز کور کر دی ہے، تو وہ بھی بہار شریعت میں جلد نمبر 2 اور وہ اس کا جو حصہ ہے نمبر 8، اس میں لیان کا جو ٹاپک ہے نا جی، اس کے تحت آپ مزید فردر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی اے تہمت لگانے والے مرد اور تہمت لگائی گئی عورتوں، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور اپنے تمام افعال اور احکام میں حکمت والا نہ ہوتا، تو وہ تمہارے راز کھول دیتا اور اس کے بعد تمہارا حال بیان سے باہر ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اگر وہ چاہتا تو ظاہر کر دیتا تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں اس کا ذکر۔ آگے چلتے ہیں جی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین جاءوا بالافق، اس کے اندر واقعہ افق بہت ہی دردناک اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ بیان، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، اور بہت بڑی فقیہہ، بہت ساری احادیث مبارکہ آپ سے روایت ہیں، مومنوں کی ماں، ان پر الزام لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات یہاں سے وہ آغاز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی 18 آیات، 18 ورسز، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کی عزت، آپ کی آنر، آپ کی ڈگنیٹی کی گواہی کس نے دی؟ کسی مرد نے نہیں، کسی عورت نے نہیں دی، خود رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اپنا کلام، نہ ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی ہوتی تو سبحان اللہ، تو 18 آیات نازل فرما۔ آپ کی شان دیکھیں، آپ کی فضیلت دیکھیں، عورتوں کو فخر کرنا چاہیے آپ پر، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والے منافقین کو اللہ نے سزا کی خبر بھی دی، ٹھیک ہے، کہ تمہاری سزا یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ میں تھوڑا واقعہ بیان کر دیتا ہوں یہاں، واقعہ افق ہے کیا اصل میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی جی، تو واقعہ یہ ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت، یعنی ریٹرننگ فرام دیٹ غزوہ،
قافلہ جو تھا مسلمانوں کو مدینہ منورہ قریب ایک جگہ پر ٹھہر گئے، یعنی پڑاؤ ڈالا۔ تو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے کسی گوشے میں کسی طرف تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو تھا وہ ٹوٹ گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئی۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا۔ وہ ہوتا تھا وہ اس کو میرا خیال وہ جس عسکر جو نا اونٹ کے اوپر وہ لگاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، اس کو عربی میں یہ بہرحال اینی وے آپ سمجھ گئے۔ تو وہ جو تھا لگا دیا اوپر آپ کا اونٹ پر کس، انہیں یہی خیال رہا اور ان کو صحابہ کو پتہ بھی نہ چلا کیونکہ آپ کا ویٹ بھی بہت کم تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی اندر ہیں، پردے میں ہیں، تو انہوں نے، لیکن آپ تو باہر جا چکی تھیں، وہ ہار رات کا وقت تلاش کر رہی تھیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا، نکل گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائیں تو دیکھا وہاں قافلہ ہی جا چکا ہے، چونکہ آپ تو اس سے نکل کے وہ ہار باہر گئی تھیں اپنے کسی حاجت کی وجہ سے، تو وہاں ہار گم ہو گئے، تھوڑی دیر لگ گئی آپ کو، تو اتنے میں وہ قافلے والوں نے سمجھا، ان کو پتہ نہ چلا، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ اندر ہی تشریف فرمائیں، تو وہ وہاں سے اب جب قافلہ آگے گیا تھوڑی دیر، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک اس آیت کریمہ میں بھی کہ جب آپ کہیں گم ہو جائیں، کسی کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں، تو آپ جس جگہ آپ جس جگہ سے جدا ہوئے ہیں نا آپ کسی سے، اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ دس از یعنی یہ پرنسپل بھی بہت، تو حضرت عائشہ سے ان کے ذہن میں تھا کہ اب وہ آئیں گے واپس، جو تلاش کرنے آئے گا بندہ وہ اسی جگہ پر آئے گا، تو اگر آپ آگے پیچھے چلے گئے unless you know where you're going then different issue, but if you don't know in the jungle or forest, better stay where you actually misplaced from other people، تاکہ وہ وہیں واپس آئیں تو آپ کو وہاں پا لیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بڑی سمجھدار تھیں، بڑی واعظہ تھیں، تو آپ وہیں تشریف لے گئیں اور وہاں بیٹھی رہیں کہ آپ کے دل میں خیال کہ چلو جب ان کو پتہ چلے گا دے ول کم بیک۔ تو یہ یعنی معمول بھی تھا اس وقت کہ وہ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے جو ہے نا وہ کچھ لوگ آتے تھے اور قافلہ کاروان آگے جاتا تھا، تو وہ کوئی چیز گری یا کوئی ایسی چیز اٹھانے کے لیے وہ پیچھے ایک بندہ رہتا تھا۔ اس موقع پر کیا ہوا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں تاکہ کوئی چیز ایسی رہ جائے تو وہ اٹھا لیں۔ اب وہ مامور تھے، جب وہ اس جگہ پر آئے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے آپ نے زبان سے آپ کو متنبع کرنے کے لیے، کیونکہ آپ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت تھیں، آپ مومنوں کی ماں تھی، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضرت پکارا آپ نے، یعنی آپ کو بتانے کے لیے کہ ادھر میں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی انہوں نے کپڑے سے پردہ کر لیا، ظاہر ہے انہوں نے متنبع کیا کہ مرد میں آ رہا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی نیچے کی، آپ سمجھ گئے بھی آپ کہیں قافلے سے جدا ہو گئی، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئیں۔ اس وقت اللہ سیاہ باطن منافقین جو تھے انہوں نے جب آپ آئیں قافلے کے ساتھ ملی تو انہوں نے دیکھا تو غلط باتیں پھلائیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعد مسلمان بھی جو نئے نئے مسلمان ہو تو ان کے ان خیالات کے قریب آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بیجا کلمہ جو ہے نا وہ نکل گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اسی دوران ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بھی پڑ گئی اور تقریباً 1 ماہ تک جو ہے آپ بیمار رہی۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا رہے، آپ کو پتہ نہ چلا۔ ایک روز حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی وہ کوئی اور ایک صحابیہ جو ہے ان سے ان کو پتہ یہ چلا کہ یہ خبر بار تو پھیل گئی ہے ان کے بارے میں، استغفر اللہ، ان کے بارے میں لوگوں نے یہ خبر پھیلا دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض اور بڑھ گیا، بڑا دکھ ہوا،
آپ اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جو تھے وہ نہ تھمتے تھے۔ یہ تو بات ہی ایسی تھی کہ اس میں تو کوئی بندہ بھی یعنی گمان بھی نہیں کر سکتا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے یعنی آپ کی حالت بھی ظاہر ہے، آپ یعنی الزام لگایا گیا آپ کی عزت پر، آپ کی ڈگنیٹی پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں یہ آیات کریمہ سورہ نور کی جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اس دوران میں سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برسر ممبر خیر کے کلمات ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا، میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تائیدار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا۔ وہ نجاستوں پر بیٹھی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ یعنی یہ ایک لاجیکلی بھی اگر آپ اس کو سوچیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کے قدم نہ پڑے۔ تو جو پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ تو یہ مختلف یعنی صحابہ اور خلفائے راشدین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اتار دینے کا حکم دیا۔ تو جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک جو ہے اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے اس پر، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل خانہ کے بارے میں اس طرح کوئی چیز گوارا کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، لا تحسبوہ شر لکم، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ یہ یعنی اے بہتان سے بچنے والو، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی جا رہی ہے، تم اس بہتان کو اپنے برا نہ سمجھ کے بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر جزا دے گا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی براعت ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ اس براعت میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرمائی کہ کسی کے بارے میں حق بات کہنا تمہیں بالکل اس سے یعنی ڈرنا نہیں چاہیے، وہ حق بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر انسان کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے۔ کسی نے طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان اٹھانے والے کی زبانی موافقت کی، یعنی وہ ہاں میں ہاں ملا دی، کوئی ہنس دیا صرف بات سن کر، کسی نے خاموشی کے ساتھ سن ہی لیا۔ تو یہ بھی آپ کو اب دیکھیں نا، اب آپ کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی وہاں کسی دوسرے شخص پر الزام لگا رہا ہو، تو آپ وہ پتہ بھی ہو آپ کو بھی یہ تو غلط بات ہے، تو آپ خاموش بھی رہیں تو پھر بھی گناہ گار ہیں آپ کو وہاں بتانا چاہیے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں غلط بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا یا صرف ہنس دینا یا کسی یعنی خاموشی کر لینا، الغرض جس نے جو کہ اس کو اس کے مطابق بدلہ پائے گا وہ۔ والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا کہ اپنے دل سے یہ طوفان گھڑا، یعنی accuse one of the most beloved wife of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یارغار حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، ان کو اوپر الزام لگایا، یعنی اور اس کو مشہور کیا اس نے، پھر اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیا کریمہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے
وہ بندہ جو تھا عبداللہ بن ابی بن ابی سلول، یعنی یہ منافقہ تھا، منافق۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا جس نے بہتان گھڑا اور پھر اس بہتان کو پھیلایا، تو اس کے لیے قیامت کے دن بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ یہیں انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارک جو ہے آپ دیکھیں مبارکہ، اس کے اندر بہت سارے احکامات جو ہمارے روزانہ کے معمولات ہیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے بہت اس میں جو ہے وہ اسباق ہیں مسائل کا انڈرسٹینڈ کرنا۔ تو اس سورہ مبارک کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔